اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیوب آفیشیل چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ ماہ ذی الحج کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک ایسا خاص عمل آپ کو بتائیں گے کہ جس کو کرنے سے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ بہت ہی عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذی الحج کے ایام سے نہ زیادہ عظیم ہے اور نہ ہی ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے۔ اس لیے ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تمحید الحمدللہ کی کثرت کیا کریں۔ اللہ پاک کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ پاک کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ پاک کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا یہ عمل زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان 10 دنوں سے افضل اور کوئی دن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے جانور قربانی کرو، قیامت کے دن یہ تمہاری سواریاں ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت فرمائی، اور صراط سے گزرنے کے لیے ان کی سواریاں یعنی قربانی کے جانور ہوں گے، پھر ان کو ایسی اونٹنیاں اللہ عز و جل مرد فرمائے گا کہ ایسی اونٹنیاں کسی مخلوق نے نہ دیکھی ہوں گی، ان کے کچاوے سونے کے ہوں گے۔ یہ اونٹنیاں ان لوگوں کو جنت تک لے جائیں گی، اتنا قریب پہنچا دیں گی کہ وہ جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ناظرین و سامعین، اس مبارک مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ عز و جل کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدائی تعالیٰ کے نزدیک مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی مبارک مہینے کا بہت ہی خاص وظیفہ آج آپ کے لیے لائے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اس ایک اسم کے ورد سے آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اسم مبارک کون سا ہے تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین و سامعین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو ہماری کوئی بھی دعا رد نہیں ہو سکتی، مگر دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں جو ہمیں آنے چاہیے۔ جب بھی آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں تو اول اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھیں۔ جب ہاتھ اٹھائیں تو ہتھیلیاں سیدھی آسمان کی طرف ہوں، ہتھیلیوں کو بند نہ کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، کیونکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں
گر گڑا رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ ادھر ادھر منہ اٹھایا ہوا ہو اور دعا مانگ رہے ہوں۔ کوئی بھی دعا جب آپ مانگنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا بدیعن اس اسم مبارک کو 70 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگا کریں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، جو بھی آپ کو آسان لگے یا آتا ہو۔ یا بدیعن 70 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کے آپ اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ جس بھی مقصد میں کامیابی کے لیے دعا مانگیں گے، جس بھی حاجت کے پورا ہونے کے لیے دعا مانگیں گے، وہ سب کچھ آپ کو اس ماہ مبارک کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔